الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں اور وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف اور امید کے طور پر، اور جو ہم نے رزق دیے ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ماقبل آیت کریمہ میں آپ حضرات نے ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ سنا کہ وہ ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے ان آیات کو پڑھا جاتا ہے یا ان کو یاد دہانی کروائی جاتی ہے تو سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ آگے ایک صفت بیان فرمائی کہ جو ایمان والے لوگ ہیں ہمارے، ان کے بستر خوابگاہوں سے، بلکہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں۔ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ اللہ نے تہجد کی نماز کو یہاں بیان فرمایا اور یہ بہت بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر تہجد کی نماز کا تذکرہ فرمایا۔ فرض تو نہیں کی یہ امت پر، لیکن اشارتاً کنایتاً بات ضرور کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ میرے محبوب پیغمبر آپ تہجد کی نماز پڑھیں، یہ آپ کے لیے زائد ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو مقام محمود عطا فرما دے۔ ہماری نظر میں احادیث میں کہیں کوئی ایسا نہیں گزرا یا قرآن مجید میں کوئی مقام کہ جس پر اتنی بڑی فضیلت اللہ نے اپنے حبیب کو بیان فرمائی ہو۔ صرف تہجد کی نماز کے ساتھ اللہ نے مقام محمود کو جوڑا ہے کہ اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ مقام محمود وہ مقام ہے جو کسی نبی کو نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کی شان سب نبیوں کو دکھائیں گے، اور خاص مقام ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جلوہ فروز ہوں گے اور کوئی نبی نہیں پہنچ سکے گا۔ اب جب نبی تہجد کی نماز کے ساتھ مقام محمود تک پہنچ جائے تو اس کی امت اگر یہ تہجد کی نماز پڑھے گی تو یقیناً اپنے حبیب کا قرب ان کو نصیب ہوگا کہ یہ بہت بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ اور یہ ایسی نماز ہے، اللہ رب العزت نے سورہ مزمل میں بھی اسی کا تذکرہ فرمایا ہے، اور کئی مقامات پر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو راتوں کے وقت راتیں گزارتے ہیں سجدے کی حالت میں یا قیام کی حالت میں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں رات کے وقت۔ پھر سورہ مزمل میں بھی فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ رات کی جو نماز ہے یہ نفس کو کچل ڈالنے والی نماز ہے، بڑی مشکل نماز ہے، اور ظاہر بات ہے جب مشکل ہے اور اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب بھی بہت زیادہ رکھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کیا تھی کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور اتنا کھڑے ہوتے، قرآن پڑھتے، نماز پڑھتے، پاؤں مبارک سوج جاتے۔ یہ پاؤں مبارک کا سوج جانا، پاؤں کا سوج جانا، یہ کوئی 5-10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ گھنٹے کی عبادت سے نہیں ہوتا۔ کر کے دیکھ لیں، ہم بھی تراویح پڑھتے ہیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھی لگ جائے تو پاؤں نہیں سوجتے۔ اب دیکھیں اس کا مطلب بہت لمبی رات اللہ کے نبی کھڑے رہتے اپنے رب کے حضور، تو اللہ رب العزت کو کہنا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے رات کو اتنا لمبا قیام نہ کیا کرو، بس تھوڑی دیر کھڑے ہو جایا کرو۔ اللہ نے منع کر دیا ہے میرے محبوب، اتنی مشقت آپ برداشت کرتے ہیں۔ یہ قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں بڑھ جائیں، بلکہ آپ کی آسانی کے لیے یہ معاملہ کیا ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا فرمایا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے تو آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اب تو بخشے بخشائیں، معصوم عن الخطا ہیں، پھر اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں، عبادت میں پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، تو کیا فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں۔ اب ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں جس نبی کی عبادت کی یہ کیفیت ہے کہ اللہ خود منع کر رہا ہے میرے محبوب اتنا زیادہ قیام نہ کیا کرو، بلکہ کچھ دیر آرام بھی کر لیا کرو اور کچھ دیر اپنے رب کے حضور
عاجزی پیش کر لیا کرو. ہم اس نبی کی امت ہیں اور یہ تہجد کی نماز کہہ لیں کہ بہت اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روزوں میں رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے محرم کے روزے ہیں، جو محرم کے 9، 10 یا 10، 11 کے روزے رکھے جاتے ہیں. اور فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز یہ تہجد کی نماز ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے. جب مسلمان ہوئے ان کو خبر ملی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. چونکہ نشانیاں پہلے دیکھی ہوئی تھی ساری اور امتحان کے طور پر لوگوں کی باتیں بھی سنی تھی اللہ کے نبی کے خلاف سب کچھ، تو دیکھنے گئے. جب اللہ کے نبی کا دیدار کیے تو فرمانے لگے یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے محبوب پیغمبر. اور فرماتے کہ جو پہلی بات میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سنی وہ یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام لوگوں کو ارشاد فرما رہے تھے افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. بڑے عمدہ جملے ہیں. فرمایا کہ سلام کو 4 چیزیں اس میں بتائی ہیں. فرمایا کہ ان 4 باتوں پر عمل کر لو گے امن اور سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو 4 باتیں کیا فرمائی؟ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، عام کرو. اطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. فرمایا کہ صلوا الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، پیش آؤ صلہ رحمی کے ساتھ. وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ میٹھی نیند سوئے ہوئے ہوں. یہ 4 کام کر لو تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اس میں بھی تہجد کی نماز کو خاص طور پر اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. ایک بہت عمدہ روایت آپ کو سناتا ہوں، اور یہ جو روایت ہے بہت ہی اعلیٰ روایت ہے اور بہت ہمارے لیے ایک آسان مرحلہ ہے جنت کو پانے کا. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز محشر اللہ رب العزت جب سب لوگوں کو جمع کر لیں گے اور وہاں بھی میدان محشر میں اللہ کے حضور سب لوگ جمع ہوں گے، ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا. اس وقت ایک منادی اللہ کی طرف سے اعلان فرمائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے تھے، یعنی تہجد پڑھنے والے کہاں ہیں؟ تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک چھوٹی سی جماعت اٹھے گی، اتنے بڑے مجمع میں ایک چھوٹی سی جماعت اٹھے گی اور وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگی اور اللہ رب العزت فرمائیں گے جاؤ تمہاری اس عبادت کی وجہ سے میں بغیر حساب کے تمہیں جنت میں بھیج رہا ہوں، جاؤ بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ. اس کے بعد باقی لوگوں کا پھر حساب شروع ہوگا. یاد رکھیں بہت آسان عمل ہے ہمارے لیے، اگر اللہ نے کسی سے حساب لے لیا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھیں. اور اب یہی دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہم حساب نہیں دے سکتے، ہم تیرے عاجز کمزور بندے ہیں، ہمیں بغیر حساب کے جنت میں پہنچا دینا. کیونکہ حدیث مبارکہ میں یہاں تک آتا ہے اللہ نے جس سے حساب شروع کر لیا اس کی جہنم پکی ہوگی، وہ بچ نہیں سکتا. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی عدالت میں ایک شخص کو لایا جائے گا، وہ ایسا شخص ہوگا کہ پوری زندگی اس نے ایک بھی گناہ نہیں کیا ہوا ہوگا، اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے لبریز ہوگا، بھرا ہوا ہوگا، کوئی گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہوگا. اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو اللہ رب العزت پوچھیں گے میرے بندے میرا فضل چاہیے یا انصاف چاہیے؟ وہ کہے گا یا اللہ تو جانتا ہے میں نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، کبھی میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو مجھے تو انصاف چاہیے، بدلہ چاہیے. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے فرشتوں سے کہ ذرا میری نعمتوں کا حساب کرو، میری نعمتوں میں سے چھوٹی سی چھوٹی نعمت لے کر آؤ میزان عمل میں. اور ایک طرف اس نعمت کو رکھا جائے گا، دوسری طرف اس بندے کے نیک اعمال کو رکھا جائے گا. فرمایا کہ یہ نیک اعمال ہوا میں اڑا دے گی وہ نعمت، وہ سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، اس نعمت کا حق ادا نہیں ہوا ہوگا. یہ منظر جب بندہ دیکھے گا تو تڑپ اٹھے گا یا اللہ مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے، مجھ پر اپنا فضل فرما کہ ایک نعمت کے بدلے میں سارے اعمال میرے ضائع ہو گئے. یاد رکھیں ہم جب حساب کا معاملہ آئے گا تو ہمارے یہ اعمال ہمیں بچا نہیں سکیں گے. بس یہ آسان نسخہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا کہ جو لوگ تہجد کی نماز پڑھنے والے ہیں وہ چھوٹی سی جماعت ہر دور میں رہی ہے، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے. اور یہ حساب کا معاملہ بڑا مشکل معاملہ ہے. عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے گنہارے. جب عدل و انصاف کا معاملہ آئے گا تو بڑے بڑے لرز اٹھیں گے اللہ کی عدالت میں. تو بس یہی دعا کریں، یہ چھوٹا سا آسان نسخہ ہے.
تہجد کی 2 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، جتنی اللہ توفیق دے دے، رات کو اٹھیں، اللہ کے حضور حاضری دیں۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے جو بغیر حساب کے ہمیں جنت عطا کر سکتا ہے، اور اس کو لازم پکڑ لیں۔ اور بہت بڑی فضیلت احادیث میں اس بات کی آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کو بہت محبوب رکھتے ہیں، بڑا پسند کرتے ہیں جو رات کو اپنی محبوب بیوی کو، بچوں کو چھوڑ کر، سوئے ہوئے چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ کو یہ بندہ بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی بہت محبوب ہیں کہ شوہر اگر پہلے اٹھ جائے تہجد کے لیے، نماز کے لیے، رات کی عبادت کے لیے، تو اپنی بیوی کو بھی ساتھ اٹھا لے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے پانی کے چھینٹے مار کر، یاد رکھیں پانی کے چھینٹے مارنے کا تذکرہ تو ہے، لیکن پہلے مزاج سمجھ لیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں لینے کے دینے بڑھ جائیں، بلکہ دیکھ لیں مزاج کو، اگر وہ اچھے طریقے سے اس کو اٹھنا چاہتی ہے تو اٹھا لیں۔ یعنی فرمایا کہ اپنی بیوی کو اس طرح اٹھا لیں، اور وہ بیوی اللہ کو بڑی پسند ہے جو اپنے شوہر کو تہجد کی نماز کے لیے بیدار کرتی ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ اب وہ ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی رسول ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، بڑے متبع سنت تھے، بڑے عبادت گزار تھے۔ یہ فرماتے تھے کہ میرے دل میں ایک شوق تھا، بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے ایسے مجمع میں، صحابہ کرام میں سے کسی نے اگر کوئی خواب دیکھا ہوتا اللہ کے نبی کے سامنے بیان کرتے، آپ اس کی تعبیر بتاتے۔ فرماتے میرے دل میں بھی شوق تھا کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور اللہ کے نبی کو بتاؤں، لیکن میری نیند ایسی نیند تھی کہ مجھے کبھی کوئی خواب نہیں آیا تھا، میں بس اسی کشم میں تھا، اور اپنی طرف سے تو بنا نہیں سکتے تھے خواب، کیونکہ اللہ کے نبی تھے، صاحب وحی تھے، فوراً وحی آ جاتی تھی کہ کیا معاملہ ہے، تو یہ بس دل میں کشمکش تھی۔ فرماتی کہ ایک رات میں سویا، میں نے خواب کیا دیکھا۔ اب دیکھیں یہ صحابی ہیں اور عبادت گزار ہیں اور بہت زیادہ اللہ کے نبی کی سنتوں کی پیروی کرنے والے ہیں، اور عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ سوئے ہیں اور 2 آدمی آئے ہیں، ان کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں، اور ایک کنواں ہے اور اس کے اندر انہوں نے دیکھا کہ بہت بڑی آگ بڑک رہی ہے، اور یہ 2 آدمی ان کو وہاں پھینکنا چاہتے ہیں، تو ایک تیسرا آدمی آتا ہے اور ان کو بچاتا ہے، اور ان سے پوچھتا ہے کیوں ان کو پھینک رہے، چھوڑ دو ان کو۔ تو وہ آدمی جو تیسرا آدمی ہے نا، ان کو آگ سے، اس کنویں سے بچاتا ہے، ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، جسم کے پہ کبھی داری آپ نے محسوس کیا ہوا ہوگا، کبھی ایسا خوفناک خواب آتا ہے جب بندہ اٹھ جاتا ہے تو وہ اس کا ڈر اور خوف جسم پہ طاری ہوتا ہے، جسم پہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ لرزہ طاری، بڑے حیران پریشان کہ میں نے کیسا خواب دیکھ لیا۔ اب اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی کے سامنے خود بیان کرے۔ اپنی بہن حضرت حفصہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آپ اللہ کے نبی سے، اپنے شوہر سے یہ تذکرہ کریں، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی کے حرم میں تھی، نبی کی بیوی ہیں، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، عبداللہ بن عمر نے، میرے بھائی نے یہ خواب دیکھا ہے۔ آپ نے خواب جب سنا تو بڑی کیسی تعبیر دی؟ فرمایا نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ تو بہت اچھا آدمی ہے، لو کان قائما، کاش کہ یہ تہجد کی نماز پڑھنے والا ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تہجد کی نماز پڑھنے والا ہوتا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ پہلے تو میری سستی ہو جاتی تھی، اس کے بعد کبھی میری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ تہجد کی نماز، اب اس روایت سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اعمال ہیں، لیکن تہجد کی نماز نہیں پڑھتے، یاد رکھیں وہ بھی جہنم کے گڑھے کی طرف جا رہے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت کی حامل یہ نماز ہے، اور آج ہم سستی کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ تھوڑی سی مشقت برداشت کر لیں، تھوڑی سی ہمت کر لیں، یہ 2 رکعت چاہے 2 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ، جتنی بھی اللہ توفیق دے دے۔ اور آج لمبی راتیں، سردیوں کی راتیں ہیں، آسانی سے بندہ اٹھ سکتا ہے۔ رات کو جب آنکھ کھل جائے، یاد رکھیں یہ تہجد کا وہ مبارک وقت ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ رب العزت کا عرش آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، جب تہائی رات گزر چکی ہوتی، آخری شب میں آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، اور وہاں سے اللہ کی طرف سے منادی الہ، ہر روز یہ معاملہ ہوتا ہے۔ جو مقدس راتیں ہیں، لیلۃ القدر یا رمضان کی ساری راتیں یا اور، وہاں تو ساری رات اللہ کا عرش رہتا ہے، لیکن عام دنوں میں ہر رات اللہ کا عرش آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے حل من مستغفرین، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی ضرورت مند اپنی ضرورتیں پوری کروانے والا، میں اس کی ضرورتوں کو پورا کروں۔ اور اللہ کی طرف سے یہ اعلانات ہو رہے ہوں
اور ہم میٹھی نیند سو رہے ہوں، یاد رکھیں یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس وقت اٹھیں اور اپنے رب کے حضور عاجزین کے ساری کے ساتھ دعائیں مانگیں۔ رات کے جس پہر میں بھی آنکھ کھل جائے، تہجد پڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تو کم از کم اس وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیں، دعا مانگیں اللہ سے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانات ہو رہے ہوتے، اس وقت کو قیمتی بنائے۔ آدمی اٹھ جاتا ہے پانی پینے کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے، بس کا ضرورتیں ہوتی ہیں، تو آدمی اس وقت کو قیمتی بنائے، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، یا کم از کم بستر پر بیٹھ جائے اور اللہ سے توفیق مانگے کہ یا اللہ مجھے تہجد کی توفیق دے دے، اور اللہ سے توفیق مانگے ان باتوں کی۔ جب توفیق مل جائے گی تو بندے کے لیے آسان ہو جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا کام بتا دیں جس کے ذریعے میں جنت میں چلا تو جہنم سے بچ جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا معاذ نے بہت بڑی بات پوچھ لی ہے، اور فرمایا کہ اللہ جس کے لیے آسان کر دیں اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر، اس میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اور نماز کی پابندی کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ، اور اگر طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کر۔ پھر فرمایا کہ معاذ میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتا دوں؟ عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیں خیر کے دروازے کیا ہیں؟ فرمایا کہ روزہ ڈال ہے، روزہ کثرت سے رکھنا یہ گناہوں سے کے بارے میں ڈال ہے، جہنم سے بچاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ صدقہ کرتے رہنا، یہ صدقہ گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے، جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے یہ صدقہ بجھا دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ معاذ جنت کا ایک خیر کا اور دروازہ ہے کہ رات کے وقت نصف رات جب ہو جائے تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جا، تہجد کی نماز پڑھ، یہ بھی خیر کا دروازہ ہے۔ تو یاد رکھیں بڑی فضیلت ہے اس کی، بے شمار احادیث میں فضیلت آئی ہے۔ نیک لوگوں کا طریقہ ہے، کوئی بھی ولی اس کے نماز کے بغیر ولی نہیں بنتا، یہ اولیاء کا طریقہ ہے، اس کے مطابق ہم آ جائیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اگر نہیں اٹھا جاتا بہت آسانی ہے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، وطروں سے پہلے 2 4 رکعت 6 رکعت جتنی بھی توفیق ہو نماز پڑھ لیں، انشاءاللہ اس نیت سے اللہ رب العزت تہجد کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں۔ اصل وقت اس کا فجر کی اذان سے پہلے کا ہے، جتنا بھی وقت مل جائے اس کو قیمتی بنائیں، خود بھی کوشش کریں، اور یہ آسان ایک عمل ہے ہمارے پاس، بغیر حساب کے اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو یہ آسان عمل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔